جنت کے درجات اور جنتی لوگوں کی اقسام کے بارے میں آج ہم تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہر مومن کے دل کو راحت اور خوشی کا باعث پہنچاتی ہے، یعنی جنت اور اس کے درجات۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں جنت کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں جنت کے ان درجات اور وہاں داخل ہونے والے مختلف طبقات کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجات ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجے کے درمیان ایسا فاصلہ ہوگا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی اقسام کچھ اس طرح ہیں: السابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الاعراف، اور وہ لوگ جو گناہ گار ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، وہ اور جن کے گناہ زیادہ ہیں۔ سابقون وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نیکیاں کرنے میں سستی نہیں کرتے، یہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہی سبقت لے جانے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے درمیان میں ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ اصحاب الیمین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہیں، ان کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال نامے کو سامنے لایا جائے گا اور اس میں کوئی نیکی نہیں دکھائی جائے گی، تو اللہ پوچھے گا، کیا تم نماز پڑھتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اصحاب الاعراف، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پر ٹھہرائے گا، یہاں تک کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے۔ وہ لوگ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں میں ڈوبے رہے لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ جہنم میں داخل ہوں گے لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ سامعین، جنت کا حصول کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تقویٰ، اعمال صالح اور اللہ رسول کی کامل اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، جنت کے اعلیٰ درجات کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ڈرا وہ جلدی روانہ ہوا، اور جو جلدی روانہ ہوا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ سن لو، اللہ کی جنت بہت قیمتی ہے، اللہ کی جنت بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔
جنت کا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایک بار ایک کام کر لیں گے تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جنت کا راستہ مشکل ہے، وہاں سے اپنی خواہشات کو مار کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جنت حاصل ہو تو کچھ خود کو قربان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔